شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع الثانی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 21 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 22۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی مخصوص کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے نا، مخصوص بالمدحہ یا پھر مخصوص بالضم جو ہوتا ہے نا، جیسے نعم العبد زیدن کہیں تو اب زیدن کو ہی جو ہے وہ حذف کر دیا جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا کہ کبھی مخصوص کو، یہ والی جو آج کی عبارت ہے وہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کبھی مخصوص کو حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ اس پر کوئی قرینہ دلالت کرے۔ اگر کوئی قرینہ مطلب آگے پیچھے سے کوئی سیاق و سباق یا پھر یہ کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ جس میں جو ہے وہ حذف کر دیں تو بھی معلوم چل رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں حذف کر دیا جائے گا۔ تو آج کی عبارت ہے وقد یحذف المخصوص اذا دل علیہ قرینۃ۔ دیکھیں یہاں پہ قد جو ہے نا، یہ تو حرف تحقیق برائے تقلیل ہے، کبھی کے معنی میں آتا ہے نا، یہ کئی مرتبہ ہم لوگ استعمال کر چکے ہیں۔ یحذف جو ہے نا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف مجہول ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب مجہول ہے تو اس کا مطلب اس کا نائب الفاعل آپ نے تلاش کرنا ہوگا۔ تو آگے چلے تو ہمیں ملا المخصوص۔ المخصوص جو ہے نا، یہ ہے اس مفعول کے وزن پر نا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف محذوف، یعنی اس کو میں صفت بنا رہا ہوں، اس کا جو موصوف ہے نا اس کو میں محذوف مان رہا ہوں، اور وہ ہے اللفظ، ٹھیک ہے۔ مخصوص اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف محذوف اللفظ، اس کا مخصوص کا اس میں مفعول کا نائب الفاعل، وہ ضمیر اس میں مفعول کا نائب الفاعل، پھر اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا موصوف محذوف اللفظ کی صفت، پھر اللفظ موصوف محذوف اپنی المخصوص صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اب کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا یحذف فعل کا نائب الفاعل، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مجہول کے بعد جو ہے وہ نائب الفاعل تلاش کرتے ہیں، فاعل نہیں، تو اس کو ہم نے بنا دیا نائب الفاعل، اور اس کو میں پڑھ بھی رہا ہوں مخصوص، کیونکہ نائب الفاعل بھی حالت رفعی میں ہی ہوتا ہے، جبکہ یہ صفت بھی بن رہا ہے تو موصوف بھی اسی کے طرح ہی ہوگا۔ تو المختصر یہ کہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یحذف فعل کا نائب الفاعل بن گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اذا دل علیہ قرینۃ۔ اب یہاں پہ اذا جو ہے نا، یہ ہے ظرف زمان، اس کو آپ بنا دیں مضاف، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر دلہ جو ہے نا، یہ دلہ یہ جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس میں علیہ جو ہے نا، علی حرف جر اور ہی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر دلہ فعل کا ظرف لغو بنا دیں اس کو۔ آگے جو قرینۃن ہے نا، اس کو آپ بنا دیں دلہ فعل کا فاعل، پھر دلہ فعل اپنے فاعل اور اپنا ظرف لغو سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا اذا مضاف کا مضاف الیہ، جملہ فعلیہ خبریہ پورا کا پورا مضاف الیہ بن جائے گا اذا مضاف کا، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی ہو جائے گا، اور مرکب اضافی ہو کر اب بن جائے گا مفعول فیہ، کس کا، یحذف فعل کا۔ پھر یہ جو یحذف فعل ہے اسے کیا کیا مل گیا ہے، اس کا نائب الفاعل مل گیا ہے، اور اس کا مفعول فیہ مل گیا ہے، تو اور جو ہے نا بس یہ ہے فعل نائب الفاعل اور مفعول فعی۔ تو اب یہ یحذف فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول فعی سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النوع الثانی عشر کا پارٹ نمبر 22 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔